السلام علیکم۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک خاتون کا انتقال ہو گیا تو اسے نہلانے کے لیے ایک پیشہ ور خاتون کو بلایا گیا تاکہ وہ میت کو غسل دے۔ عورت نے آ کر میت کو غسل دینا شروع کر دیا تو وہاں موجود چند عورتوں سے نہلانے والی کہنے لگی کہ مرحومہ ایک بدکار اور گناہگار عورت تھی اور اس نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ پاپ کیے تھے۔ ابھی غسالہ نے اپنے الفاظ مکمل بھی نہ کیے تھے کہ غسالہ کا ہاتھ میت کے جسم پر چپک کر رہ گیا۔ چند لمحوں تک وہ اپنے طور پر ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں مصروف رہی، مگر جب سخت جدوجہد کے بعد بھی اس کا ہاتھ میت سے جدا نہ ہوا تو اس نے چیخو پکار شروع کر دی۔ وہاں پر جو لوگ اور سوگوار موجود تھے وہ یہ دہشت ناک منظر دیکھ کر کانپ اٹھے۔ انہوں نے آج تک ایسا منظر نہ دیکھا تھا۔ اس غسالہ کی حالت دیدنی تھی، اس کے چہرے پر موت کی زردی چھا چکی تھی اور لگتا تھا کہ مرنے والی غسالہ کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کر جائے گی۔ بلاخر گھر پر موجود چند بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فوری طور پر کسی عالم دین سے رجوع کرنا چاہیے۔ چند علماء دین سے فوری طور پر رجوع کیا گیا، مگر وہ اس انوکھے اور جان لیوا مسئلے کا کوئی حل پیش نہ کر سکے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف میت کو دفنانے میں تاخیر ہو رہی تھی اور دوسری طرف غسالہ زبردست اذیت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ تجویز پیش کی کہ غسالہ کا ہاتھ کاٹ کر میت سے الگ کر دینا چاہیے۔ یہ تجویز تو غسالہ پر بجلی بن کر گری اور وہ مزید چیخو پکار کرنے لگی۔ جب کسی طور پر بھی صورتحال پر قابو نہ پایا جا سکا تو سوگواروں میں موجود اللہ کے ایک بندے نے خاص بزرگ کا نام لے کر کہا کہ ان سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ بزرگ فقہ کے مسائل چٹکی بجاتے ہی حل کر دیتے ہیں۔ چونکہ اس انوکھے اور اذیت ناک مسئلے کو بھی کسی طور پر نپٹانا مقصود تھا، اس لیے فوری طور پر اس بزرگ سے رجوع کیا گیا۔ وہ کافی دیر تک خاموشی سے اس مسئلے پر غور و فکر کرتے رہے اور پھر کہنے لگے، غسالہ نے مرنے والی عورت پر بہتان لگا کر یقیناً اس کی روح کو اذیت پہنچائی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا دی ہے۔ یہ وہ عذاب ہے جسے قدرت نے اس واقعے کے حوالے سے ظاہر کر دیا ہے۔ جب غسالہ تک ان بزرگ کے خیالات پہنچائے گئے تو اس نے روتے روتے اعتراف کر لیا کہ اس نے مرحومہ پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگایا تھا۔ غسالہ کے اعتراف جرم پر دوبارہ ان بزرگ سے رابطہ قائم کیا گیا تو بزرگ کہنے لگے، بلا شبہ مرنے والی ایک پاکباز خاتون تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ یا بدکاری بھی نہیں کی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مرحومہ کی پاکبازی کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے اس غسالہ کو سزا دی ہے تاکہ دوسرے اسے دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ بزرگ نے یہ بھی فرمایا کہ بہتان ترازی کے جرم میں اگر غسالہ کے جسم پر 100 درے لگائے جائیں تو اس طرح غسالہ کا ہاتھ میت سے الگ ہو جائے گا۔ چنانچہ بزرگ کے حکم کی تعمیل میں جب غسالہ کو 100 درے لگا دیے گئے تو غسالہ کا ہاتھ خود بخود میت سے الگ ہو گیا۔ یہ عظیم بزرگ جن کے فتوے سے اس انوکھے مسئلے کو حل کیا گیا وہ حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت مصعب رحمۃ اللہ علیہ کے والد بیان کرتے ہیں، میں ایک روز مسجد نبوی میں امام مالک کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں وہاں ایک شخص آیا اور اس نے آتے ہی سوال کیا، تم میں سے مالک رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ حاضرین نے امام مالک کی طرف اشارہ کیا، پھر وہ شخص امام مالک کی جانب بڑھا، ادب سے سلام کیا اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور دیوانوں کی مانند امام مالک سے لپٹ گیا۔ اجنبی کی حرکات پر دیوانوں کا سا گمان ہو رہا تھا۔ ادھر حاضرین مجلس اپنی اپنی جگہ ساکت بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اس شخص کا جوش قدرے کم ہوا تو وہ لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں نے گزشتہ رات خواب میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سرور کائنات اس جگہ تشریف فرما ہے اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ جاؤ مالک کو بلاؤ۔ حکم سنتے ہی مالک کو بلوایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مالک بیٹھ جاؤ۔ آپ آقا کے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مالک اپنی آغوش کھولو۔ آپ نے حکم کی تعمیل میں اپنی آغوش کھول دی۔ پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی آغوش کو مشک سے بھر دیا اور تب فرمایا، مالک اسے بدن پر مل لے۔
اور میری امت کو معطر کر دے۔ اس شخص کی زبان سے یہ خواب سن کر حضرت امام مالک کی آنکھوں سے اشکوں کا ایک سمندر رواں ہو گیا۔ کافی دیر بعد جب ذرا سنبھلے تو وہاں پر موجود حاضرین سے کہنے لگے، یہ خواب اگرچہ بہت اچھا ہے مگر تمہیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ تم اللہ کے اور اس کے محبوب پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرتے رہو۔ یہ کہنے کے بعد حضرت امام مالک نے خواب سنانے والے اجنبی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نیک بندے، اگر تو نے صحیح طور پر اپنا خواب بیان کیا ہے تو یہ علم کی بشارت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بطور امانت میرے پاس رکھا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں اپنے زمانے کے مشہور عالم اور بزرگ سہل ابن مزاحم بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے حالت خواب میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا تو میں نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا خیر و برکت والا زمانہ تو گزر گیا، اب اگر کسی قسم کے مذہبی معاملات کے متعلق ہمارے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوں تو ہمیں تصدیق اور رہنمائی کے لیے کس شخص سے رجوع کرنا چاہیے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں دینی امور کی ادائیگی میں کوئی مشکل یا رکاوٹ پیش آئے تو تمہیں حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کر دیں۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔